نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی آج کی ویڈیو اس حوالے سے بتا رہی ہے کہ ایک تو مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ختم نبوت ہے اس کے اوپر مسلسل لوگ جو ہے نا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہیں پر کوئی عورت اٹھ کے دعویٰ کر رہی ہے، کہیں پر کوئی مرد اٹھ کے دعویٰ کر رہا ہے۔ لاہور میں ہوا، فیصل آباد میں اس کی بہن تھی، پھر اب پنڈی میں صادق آباد کوئی جگہ ہے جہاں پر کہ یہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ گستاخ اور بے ادب لوگوں کو چھوڑیں گے نا کہ ان کے من میں جو بکواس آئے وہ بک دیں، جس طریقے کی مرضی گفتگو کریں، اور یہ خیال نہ کریں کہ انبیاء کے بارے میں بولا جا رہا ہے، پھر سردار انبیاء کے بارے میں بولا جا رہا ہے، پھر صحابہ اکرام کے بارے میں بولا جا رہا ہے، اولیاء اکرام کے بارے میں بولا جا رہا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک دن وہ آپ کی ماں بہن کو بھی گالی نکالے گا، وہ ایک دن آپ کو بھی گالی نکالے گا۔ وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا عدالت سے فرار ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، میں ان صحافیوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں جن کو شرم نہیں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عزت اور حرمت کے لیے ایک لفظ ان کے اس گندے منہ سے نہیں نکلا، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کی بیک پر اس کو بیک اپ کیا ہے، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور کہا جی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس نے بات کی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ محمد علی مرزا کی حیثیت اور اوقات کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے مقابلہ عمران خان اس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، کتنا عرصہ ہو گیا ان کا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ایک ورتھ ہے، وہ کم از کم اپنا دشمن سلیکٹ کرتی ہے دیکھ کے۔ اور کوئی دشمنی عمران خان کی سیاست کی بات چل رہی ہے، میں پتا ہے کہ جی دونوں میں چل رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ ایک دن انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ لیکن آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے چونکہ آپ کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ہی رگڑ دیا پکڑ کے، نبی علیہ السلام کو آپ بھول گئے۔ بالکل نہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہوتی انجینئر محمد علی مرزا کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا تھا۔ پولیس اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پولیس نے اس کو بھگایا ہے، پولیس نے اس نے سب کچھ کیا۔ اور یہ ویڈیو اس کے بھاگنے کی ہے جو وکیل صاحب ادھر کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں، یہ ویڈیو آپ سن لیں کہ انجینئر وہاں سے کس طریقے سے بھاگا ہے۔ عدالت کال کیا گیا تھا، عدالت گئے ہیں، عدالت نے مرزا ملعون کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک پولیس کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پولیس نے ملی بھگت کر کے ملزم کو صبح پروٹیکشن دیتے رہے ہیں، ابھی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ وہ جا چکے ہیں۔ وہ کیسے جا چکے ہیں؟ پولیس والوں نے مذاق بنائے ہوئے، توہین رسالت کا مقدمہ ہے اور ملزم بھاگ چکے ہیں۔ پولیس کو میں وارننگ دے کے آیا ہوں، ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر آپ نے 2 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو گرفتار نہ کیا، ملزم نے شدید قسم کی توہین رسالت کی ہے، توہین صحابہ کی ہے، اولیاء اللہ کی بھی حرمتی کی ہے، علماء کرام کی بھی حرمتی کی ہے، اور وہ دندناتا پھر رہا آزادی سے۔ پولیس پروٹیکشن دیتی ہے لیکن گرفتار نہیں کرتی۔ اب ہم اپنا لائے عمل بنائیں گے انشاءاللہ، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مرزا انجینئر گرفتار نہیں ہوتا۔ اب وہ کسی ضمانت پر نہیں ہے، یہ آپ سب لوگوں کے نالج میں ہونا چاہیے، وہ کسی ضمانت پر نہیں ہے۔ اب اگر پولیس گرفتار نہیں کرتی تو پولیس کی بیلا فائڈی ہے، پولیس کی ملی بھگت ہے۔ تھینک یو۔ اس ویڈیو سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ خالصتاً توہین رسالت میں کاٹی گئی ہے، اور توہین رسالت کی میں آپ کو ابھی اس کی ایگزامپلز بھی دیتا ہوں، اور قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس نے نبی علیہ السلام کو، بلکہ اس سے پہلے یہ سن لیں کہ اس کو ایک آدمی نے جو پاکستان کا عالم ہے اس نے اس کو کہا تھا کہ جیلم کا ایک چھوکرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدتمیزی کرتا اور بیہودہ گفتگو کرتا ہے۔ تو انجینئر مرزا نے اس کے اوپر اس لفظ چھوکرے پر جو اعتراض کیا تھا اور اس کے اوپر جو اس نے بکواسیات اس وقت کی تھی وہ ذرا سن لیں۔ ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں،
हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज। ये हो गया इंजीनियर मिर्जा का जी, आपने सुन लिया इंजीनियर मिर्जा ने क्या किया। ओहो हो, इंजीनियर मिर्जा को बड़ी मौत आई है इस बात पर, उसके ऊपर बम पट गए हैं कि जी ये क्या हो गया, मुझे छोकरा कह दिया। यही बात जब इंजीनियर मिर्जा ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कही तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त ये हुआ, सुने आप। कि वक्त पैगंबर की गल कोई नहीं जी सुनता, ਤੁਹਾਡੀ मेरी किने सुनने। यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना, उम्र के एतबार से देखकर। अब इसने नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कह दिया कि उनके पादरी ये कहते थे, उनके जो है तो तारीख में अगर कि ये इसका रेफरेंस ले आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने छोकरा कहा था तो हम उसको तस्लीम भी करेंगे, और जिन्होंने FIR कटवाई है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो FIR वापस ले लेंगे। लेकिन इसकी सपोर्ट में ये दूसरा क्लिप भी सुन लें जिसमें ये नबी पाक ये क्या कहता है, ये भी आप सुन लें कि अंबिया के बारे में क्या कह रहा है। क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। अच्छा, अब ये सपोर्ट कर रहा है उस गुस्ताखी को जो इसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी, ये बात कर रहा है कि अल्लाह के मुकाबले में जब तौहीद की बात आएगी तो अल्लाह के मुकाबले में नबी, फरिश्ता और बाबे, शाही कोई नहीं है। चलो जो बाबा की बात हो गई आपने कर दी, लेकिन पैगंबर और फरिश्ते ये तो बहुत बुलंद मकाम रखते हैं, इसने इनकी भी तौहीन कर दी। अब इसने जो इनकी तौहीन की, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये इसके खिलाफ पर्चा अपनी बेइज्जती पे काटा है तो एस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसा आदमी भाग जाए उनसे। और दूसरी बात एक और ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता है कि मैं अली साहब के ज़माने में होता तो हम अली साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए तलवार उठा लेते। और मुनाफिक आदमी तू अगर इतना जुर्रत वाला होता ना तो तू अदालत में खड़ा होता और तू गिरफ्तारी देता और तू इस मुकदमे में लड़ता, और तू कहता इन लोगों ने झूठ बोला है, इसने हमारे ख़ानदानों तक को नहीं छोड़ा। हम जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम जो नबी अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं, हम जो नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करते हैं, फरिश्तों की इज़्ज़त करते हैं, औलिया इकराम की इज़्ज़त करते हैं कि कुरान और हदीस से ये साबित है। अब मैं इस छोकरे लफ्ज़ के बारे में कुरान से सूरतुल बकरा आयत नंबर 104 से, ये पहले भी मैं प्रोग्राम इस पर कर चुका हूँ, इससे मैं आपको साबित करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी ऐसा लफ्ज़ मुंह से निकालना, उनको ऐसा नाम मुबारक, इसमें मुबारक देना जिसके अंदर तौहीन का पहलू हो। आप इसमें मुबारक जब कहते हैं आपका मतलब है कि आप ऐसा इसम उनको देंगे जो बरकत वाला हो, जिसमें बरकत जाहिर होती हो, जो इस आयत में भी पता लग जाएगा। लेकिन आपने बरकत वाला इसम तो नहीं ना दिया, आपने तो नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की छोकरा कहकर। इसको सुने जी, कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाती है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 106, तफसीर है मज़हरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राअना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, राअना कहकर नबी अलैहिस्सलाम को न पुकारो, बल्कि उनको कहो उन्ज़ुरना, और बात को ध्यान से सुनो कि उन्ज़ुरना का लफ्ज़ कहने की ज़रूरत ही महसूस न हो। वलिल काफ़िरीना, और उन काफरों के लिए जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को गाली दी, नबी अलैहिस्सलाम की बेअदबी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना कलाम किया, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। इस आयत की शान नज़ूल ये है कि इब्नुल मुंज़िर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उसको इसकी तखरीज करते हैं, बताते हैं कि मुसलमान जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे राअना, कि ऐ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ ज़रा मुतवज्जो होइए। ये अदब का तर्जुमा है। अच्छा, हमारी तरफ ज़रा मुतवज्जो होइए। अरअना का मतलब है समअ का, ऐ फर्रिग समअ का ली कलामिना,
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمارے کلام سننے کے لیے، ہماری بات سننے کے لیے آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ تھا. اس کا مطلب اس کو کہا جاتا ہے ارعا الی الشیء. اس وقت عربی میں کہتے ہیں جب آپ اپنے کانوں کو کسی طرف لگا کر غور سے کسی بات کو سنیں. یہ عربی میں راقینا لفظ کا ترجمہ ہے جو مراعات، مفاعلۃ مراعات سے ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مصدر ہے، اس سے یہ لفظ نکلا ہے، اس سے جو ہے نا تو یہ فعل نکلا ہے راقینا کا. تو ان کو جو ہے نا، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اور دوسرا رائنا کا یہ معنی ہے کہ ہماری طرف غور کیجیے، ہمیں کچھ مہلت دیجیے تاکہ ہم آپ کے کلام کو سمجھ لیں. تو یہ جو لفظ رائنا ہے نا، یہ یہود کی زبان میں ایک بڑی قبیح گالی ہے. اور میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا گالی والا، میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا جی. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے. میں یہاں پر وہ قانون بھی نہیں مانتا کہ وہ کفر کا ذکر کرنا کفر نہیں ہے. ذکر الکفر کفر نہ باشد. میں اس جگہ پر وہ بھی نہیں کرتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا معاملہ ہے. آپ یہاں پر ترجمہ بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ عوام الناس کو پتہ لگے اور انجینئر محمد علی مرزا کے لوگ اس کو لے کر نکل پڑے باہر اور وہ اور بھی کرنا شروع کر دیں. تو ان کی اس میں جو ہے نا تو بہت ہی گندا معنی تھا اس کا. تو کیا ہوا کہ اور وہ ہنسا کرتے تھے نبی علیہ السلام پر یہ بات کہہ کر. تو کیا ہوا کہ ایک دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو انہوں نے یہی بات کی. یہ جو رائنا کا لفظ ہے یہی بولا. تو سعد بن معاذ جو ہے نا وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا تو کس طرف اشارہ ہے. تو وہ مڑے، انہوں نے کہا کہ ایک بات سنو، لئن سمعتکم یقولون ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاقتلنکم فقالوا اولستم تقولونها فانزل اللہ تعالی. تو انہوں نے کیا کیا، وہ مڑے سعد بن معاذ، انہوں نے کہا کہ اے یہودیو، اگر آج کے بعد تم سے میں نے یہ کلام سنا رائنا کا تو یاد رکھو میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو یہودی نے جواب دیا تم تو کہتے ہو، تم بھی تو اپنے نبی کو کہتے ہو رائنا. تو پھر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس طرح ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. یہ آیت اس بات میں نص ہے کہ آپ کوئی بھی اسم، کوئی بھی نام، کوئی بھی لقب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رکھ سکتے. ان کو کسی ایسے نام سے نہیں پکار سکتے جو آپ کے معاشرے میں ایک ایسی فضول چیز کے لیے بھی یوز ہوتا ہو، یا وہ نام لیا جائے تو آپ کا دھیان اس تھرڈ کلاس چیز کی طرف بھی چلا جاتا ہو. چھوکرے کا لفظ ہمارے معاشرے میں اردو زبان میں 18 سال تک سے کہ جو لڑکے ہیں اس سے بھی کم کے لیے، کیونکہ 18 سال کی بکواس تو انگریزوں کی ہے. ہمارے یہاں پر تو لڑکی 13 سال میں باریک ہو جاتی ہے، اس سے بھی کم میں، اور لڑکا جو ہے تو 14-15 سال میں باریک ہو جاتا ہے. تو اس عمر کے اس کو چھوکرا یا چھوکری کہا جاتا ہے. اور یہ چھوکرا اور چھوکری نیگیٹو سینس میں بھی یوز ہوتا ہے، یعنی جو لوگ پیشہ ور ہیں، گندے کام کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، ان لڑکیوں اور لڑکوں کو بھی چھوکرا کہا جاتا ہے. ان کے لیے امرد کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے، ان کی داڑھی وغیرہ نہیں آئی ہوتی. تو اس نص سے یہ نص ہے. نص کہتے ہیں ماسیق الکلام لاجلی ہی، یعنی وہ بات کہ جس کے لیے کلام بھیجا گیا ہو. اور یہاں پر کلام کس کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا نام نہیں لینا. حالانکہ عربی زبان میں یہ بالکل مطلب ہے کہ یہ بڑی کیا کہتے ہیں اس کو فارمل لینگویج ہے راقینا، کیونکہ عرب لوگ کوئی چھوٹی انفارمل لینگویج نہیں یوز کرتے. راقینا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے، متوجہ ہوئیے، ہمیں کچھ وقت دیجیے، ہماری بات سنیے. یہ کتنی زبردست قسم کا لفظ ہے. لیکن چونکہ عربی میں یہ لفظ تو ٹھیک تھا، فارمل لینگویج تھی، لیکن یہودیوں کے پاس سلینگ ورڈ تھا، انفارمل لینگویج تھی، فحش بکواس تھی، بدترین بدتمیزی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بند کر دیا اس چیز کو. اللہ تعالیٰ نے بند کروا دیا. اس کام کے لیے آئی ہے. اب انجینئر محمد علی مرزا تو بابوں کو گالیاں دیتا ہے، سب کو گالیاں دیتا ہے، بکواس کرتا ہے. انجینئر مرزا کو پتہ نہیں کہ چھوکرے کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن نے فصیح عربی کو روک دیا. نہیں بولو گے نبی علیہ السلام کے لیے، روک دیا گیا نا، روک دیا گیا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ جو کوئی بھی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کون ہیں، چاہے آپ صحافی ہیں، چاہے آپ پولیس والے ہیں، جو اس وقت انجینئر مرزا کا ساتھ دے گا توہین رسالت میں
اور توہین انبیاء اور ملائک میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور فحاشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ برا کام ہے جو انجینئر نے کیا ہے. میں نے آپ کو ویڈیوز بھی لگا کر دکھا دی ہیں. دوسری بات یہ جب اسمبلی میں قادیانیوں کا بل منظور کیا جا رہا تھا, ترمیم ہو رہی تھی, ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہے؟ نواز شریف کدھر ہے؟ اس کی بیٹی کا کیا حال ہوا؟ اور جو لوگ اندر بیٹھے تھے اور جو ملا اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, سب تیار ہو جائیں, اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے. اور جو انجینئر کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے, میں نے ثبوت دے دی ہیں, وہ بھی پھر تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اپنے نبی علیہ السلام کے سامنے. نبی علیہ السلام کی عزت حرمت انجینئر محمد علی مرزا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان کی عزت تو نبی علیہ السلام کی پیغمبر کرتے ہیں, ان کی عزت تو فرشتے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کی سب عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے, اس کے علاوہ کوئی عزت کے قابل نہیں ہے. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, اور جنہوں نے کیا ہے ان کی بڑی مہربانی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.